کے طرف ہے، اللہ کی 100 رحمتیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری، اس رحمت کا اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، بلکہ جو جتنی خوفار مخلوق ہوگی اس کی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی خوفار ہے۔ جیسے شیرنی، اس کے بچوں کو آپ چھیڑو اپنے اوقات دکھا، ماں اپنے بچوں پر کتنی عطوف، ہر ایک اپنے گھروں کے تجربات کو جانتا ہے۔ اپنا بچہ اگر بیمار ہو جائے ہم آدھا گھنٹہ لیں گے بچے، لیکن وہ ماں ہے جو پوری رات بچوں کی خاطر، بچے کی بیماری کی خاطر بیٹھتی ہے، بیٹھ کر کے گزارتی، باپ سے نہیں ہوتا، کتنا باپ رہنے دو، دل تھک کھا کے کہے گا نہیں آپ سے، یہ ماں کا مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رحم رکھا ہے بس ابھی وہ اس کی تفصیل کے اندر بیان نہیں کرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ماں کی مہربانی بچوں پر کب تک؟ تو چھوٹا بچہ جب تک بڑا نہ ہو جائے، بیمار جب تک صحت مند نہ ہو جائے، بھائی جب تک حاضر نہ ہو جائے، ماں اس کے لیے بچے۔ چھوٹا بچہ آج تک سمجھو 5 سال کی بچی ہے تو لاڈلی ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن نیا بچہ آ گیا اب وہ 5 سال والی کو بھول جائے، اس نئے بچے کی طرف اس کی توجہ، اب تک تو اس کے لاڑ پیار کھائی نہیں کھائی وہ فکر نہیں، اب تو اس کو چھنجلا کر مار دیتی ہے بڑی والی کو، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی بچی یہ قابل توجہ، یہ ماں کی ماں۔ اللہ کی انسانیت پر اس سے زیادہ مہربان، اس سے زیادہ انسانیت کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے احسن تقویم کے اندر، احسن، اس سے اچھا کوئی نہیں کہ ہماری عزت اور شرف کی چیز ہے چہرہ۔ زمین کے اوپر کتنے جانور ہیں جو غلاظتوں کے اندر سے اپنا چہرہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پیدا کیا، بس وہ لوگ جی رہے، کتنے بیچارے غلاظتوں سے اپنی غذا کو تراشتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، لیکن انسان مشرف ہے، قابل تکریم ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ، دفنایا جاتا ہے۔ انسان کی عزت کی ہے کہ اس کے کاندھے کے اوپر سے قلم نہیں اٹھایا، اس نے ہم کو ادب سکھایا کہ ہم جو پہلے آئے کہ آگے کے صفحے پور کریں گے تاکہ پیچھے سے آنے والا ہمارے کاندھے کے اوپر سے پاؤ دے کر رکھے، یہ ہمارا اکرام وہ، لیکن آگے کے صفحے خالی ہیں تو ان کی مجبوری ہے جو پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ ہم نے ہی اپنے آپ کو گویا کہ ذلیل کیا ہے، ان کو پھلاننے پر ہم نے مجبور کیا ہے، یہ انسان کی طرف اللہ نے انسانیت پر رحم، جیسے ماں اپنے بچے کی گندی حرکتوں کو، گندی چیزوں کو دھو دیتی ہے، پسند نہیں کرتی کوئی مہمان اس کو دیکھ لے، ناک صاف کرے گی، پیشاب پاخانے کو صاف کرے گی، متعدد بار کرے گی، یہ کہ ابھی یہ گندا ہی ہوتے رہتا ہے کر کے ابھی پھر ٹٹی کرے گا تو پہلے والے نہیں دھوتی، ایسا نہیں ہے، بچے کو اسہال ہو رہے ہیں، دست ہو رہے ہیں، وہ بار بار دھوئے گی، اپنے لیے دقت محسوس کرے گی، لیکن بچوں پر انسان غلطیاں کرے گا۔ اللہ نے انسان پر رحم کرتے ہوئے 2 فرشتے ہمارے ہیں کرامن کاتبین، دائیں والے کو بائیں والے کے اوپر میں حاکم بنایا، آپ اس کے گناہ کو فوراً مت لکھو، رک جائے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر سکتا ہے، جب بھی حسنیت الحسن، یہ برائی کے بعد میں کچھ نہ کچھ نیکی کرے گا، توبہ کرے گا، جب عاجز ہو جاتا ہے تب یہ جا کر اجازت دیتا ہے دائیں والا بائیں والے کو، رائٹ والا لیفٹ والے کو کہ اب لکھو، پھر اللہ بہانے سے مغفرت کراتا ہے۔ 2 جمعہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ دیا اللہ نے معاف کیا، بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کے ہر قطرے کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں، جہاں جو ازواہم ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرا، اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا، آپ ان کے لیے دعا کرتے رہو، لہٰذا وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، دیگر مخلوقات کو لگا دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو، تو ہم انسانیت کی خاطر وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے یعنی غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کسی بندے کو عذاب دے گا،
جیسے ماں اپنے بچے کو پریشان کرنا پسند نہیں کرتی. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ ہم پر رحیم ہے, شفیق ہے. جہنم تو بنایا لیکن جہنم کو ہم سے بھرنے کے لیے نہیں بنایا. ٹھکانہ ہمارا ہے جہنم کے اندر میں بھی ہے, جنت میں بھی ہے. آپ جیسے کرو گے جنت ریزرو کر لو, آپ کے لیے جنت ہے ورنہ جہنم ہے. جنتی جب قبر میں رکھا جاتا ہے جہنم کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے اس کو, وہ تھا تیرا ٹھکانہ, لیکن اللہ نے تجھ کو محفوظ رکھا, اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت والا. ہوائیں چلتے رہے گی, بچھونا بچھونا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یہ اللہ کا رحم ہے ہمارے ساتھ, اللہ کا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمرہ کے درمیان گناہ معاف کرتے ہیں, حج کے درمیان میں پورے گناہ معاف کرتے ہیں. موت کے قریب میں آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, کفر سے توبہ کر لے, اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو دھو بڑھا دے. وہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور خصوصاً ہماری امت کے اوپر. ورنہ میرے آپ کی ابا امی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے. ایک خطا ہوئی, اس کو بھی نسیان تعبیر کیا ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں تقریر کیا یا کوئی اور سورت کے اندر میں وَمَا لَهُ عَزْمٌ, کہ ان کا عزم نہیں تھا, وہ گناہ کرنے کا بالقصد ارادے سے ایسا نہیں کیا, وہ ہو گئی. کیا ہوا نتیجے میں جنت کا لباس اتار دیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, ہمارے امی ابا جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر کے اپنے لیے صدر کرنے والے بنے. گناہ کی سزا میں لباس اتار دیا, اپنے سوکتین کو, اپنے دونوں آگے پیچھے کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کو استعمال کیا. پھر گھر سے نکال دیا, جنت ٹھکانا تھا وہاں سے نکال دیا, جاؤ دنیا کے اندر. دنیا میں آئے ہیں تو جنت کیا ہے, باڑ. جنت کے اندر میں قدرت نام کی چیز نہیں. جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا, جنت اور جہنم کے درمیان میں ان کا مقاسمہ یعنی ان کا اختصاص ہوگا, گدا لینا, اس کا اس کا کسی کا کچھ ہوگا. جیسے صحابہ کے اندر میں بھی مشاجرات ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لگائی بجائی کرنے والوں نے ان دونوں نے لگا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان میں بھی لگائی بجائی کرنے والوں نے لگا دیا. شہید ہوئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے. ان سب کو لایا جائے گا قرآن پاک کی آیت, اور پھر ان کے دلوں سے دل کو نکالا جائے گا, کینہ کپٹ کو نکالا جائے گا. جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ کسی کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت باقی نہیں رہے. کوئی جنت میں تانا وغیرہ چیز, ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ ہمارے دلوں کے اندر میں غل کینہ نہ ہو ان کے مطابق. یہ مغفرت کی دعا ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے مانگو. جو بھائی ہمارے ایمان میں ثابت تھے, پہلے تھے, ہمارے دلوں کے اندر میں ان کی کوئی یہ نہ ہو, ان کی بھی مغفرت. ہم کو دعا کا حکم دیا ہے, ہماری دعا ان کے حق میں مستجاب ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہم کو کرنے کے لیے, قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت پر کتنا شفیق اور رحیم ہے. ماں جیسے بچہ ناراض ہو کے گیا ہے, پلٹ کر آنے کی امید رکھتی ہے, ہر سرسراہٹ کو محسوس کرتی, شاید بیٹا آ گیا, کھانا نہیں کھاتا. جیسے چھوٹے بچے کے لیے خود بعد میں کھاتی ہے, پہلے بچے کو کھلاتی ہے, خود بعد میں پیتی ہے, پہلے بچوں کو پلاتی, خود بعد میں سوتی ہے, جیسے بچوں کو پہلے سلاتی. بڑے بچوں کے متعلق بھی جب تک وہ کہیں گیا ہے اس کے متعلق کوئی مثبت خبر نہ آئے بے چین رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیکیوں کا انتظار کرتے ہیں, محتاج نہیں ہے. اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے, اللہ فرشتوں کا محتاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ استعمال قرآن, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کے گناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں تقدم من ذنبه وما تأخر, آگے پیچھے کے سب گناہ. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لنذهبن بک
माँ औहैना इलैक, बहुत सख्त लफ्ज़ है ये। नबी जी जो कुछ हमने आपको दे रखा है ना वो सब ले लेंगे। माँ औहैना इलैक, जो हमने वही किया है, आपकी पोस्ट, आपकी मर्तबा, अर्श तक हमने आपको लेकर आए, लेकिन वो सब छीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर अल्लाह छीन सकता है तो मैं आप क्या है? अल्लाह हम पर रहीम है, अल्लाह हमको नवाजना चाहता है। किसी को गुनाह में देखना बंदे को पसंद अल्लाह नहीं करता। अजीब हाल लिखा है सुन्नत मिस्री रहमतुल्लाह चहलकदमी कर रहे थे समुद्र किनारे पानी के, जैसे सरोवर वगैरह के अंदर चले तो हमारे चलते चलते हम कछुओं को इसको देखते हैं, केकड़े छोटे छोटे, हमारे जाने के साथ में वो लोग अपने ठिकानों में पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा एक बिच्छू जा रहा है। अब वहाँ बिच्छू का गुजर तो है और बिच्छू पानी में डूबता है। उन्होंने औसाफ बनाया, एक मुर्गी के नीचे आप अंडे रखो, बतख का भी अंडा रखो, बतख का बच्चा बतख के अंडे से बतख का बच्चा निकलेगा, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा। दोनों नवजायदा बच्चों को पानी में डालो, मुर्गी का बच्चा डूबेगा, बतख का बच्चा तैरेगा। तो अल्लाह ने औसाफ रखी हर एक के अंदर। ये बिच्छू तो पानी के अंदर डूब जाता है, फिर ये पानी की तरफ क्यों दौड़ रहा है? तजस्सुस। एक दिल में आदमी सोचता है, दिल में उनके देखा, अचानक उसको वॉच किया पीछे उसके, तो उस पानी के किनारे के ऊपर में कछुआ है, ये उसके कांधे पर सवार कछुए का। कछुआ अल्लाह ने उसको ढाल ऐसी दी है कि किसी का डंक भी असर न करे, किसी का सिर भी अल्लाह ने उसको दिया। उस पर सवार कछुआ चलने लगा है पानी के ऊपर, इतना कि वो बिच्छू को कुछ असर न हो पानी का, और तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने भी कश्ती दिया, किराए किया होगा, और मैं भी उसके पीछे पीछे चला। दूसरे सिंध में जाकर कछुए के कांधे से वो उतरा बिच्छू, और फिर तेजी से भागा, मैं भी उसके पीछे चला। अचानक देख रहा हूँ कि एक बड़े दरख्त के नीचे जा रहा है और वहां एक बंदा सोया हुआ है। मैंने इतने में ये ख्याल करते हुए ये शायद जा रहा है इसी बंदे को डसने के लिए, हाथ में लकड़ी मेरी लकड़ी ले लिया ताकि उसको मार दे। लेकिन अचानक क्या देखता हूँ, जैसे भी करीब पहुंचा एक खूंखार सांप उसी की तरफ आया, उस सोए हुए बंदे की तरफ, और ये बिच्छू रास्ते में उसको लिपट गया और सांप को मार डाला। फिर बाद में मैंने बिच्छू को देखा तो वो पलट करके आया वापस, वो कछुआ इंतजार में कछुए की पीठ पर सवार होकर वापस रिटर्न। मैं आगे तो नहीं आया, लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, जिन्होंने मिस्री बैठे, ये कोई अल्लाह का वली होगा कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने गैबी इंतजाम किया और एक मखलूक को उसकी हिफाजत के लिए लगा दिया, और ये हो गया। चलो मैं उससे जाके अपनी मग़फ़िरत की दुआ तो करा लूँ। इस ख्याल से मैं उसके करीब आया, उसको जगाया, वो जगा करके उसको बताया ये जो सांप मरा हुआ है इसके पीछे ये ऐसी कहानी है, वो पूरा मैंने किस्सा उसको सुना, और अपनी मग़फ़िरत की मैं इस तुझसे क्या इल्तिजा करूँ, मुँह से शराब की महक आ रही। वो बंदे, मैं तो तुझको अल्लाह का वली समझकर तुझसे दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया, ये देख तेरे लिए उस कायनात के खालिक का क्या इंतजाम है, और तू उसकी नाफरमानी कर रहा है। शराब की महक तेरे मुंह से आ रही है जो अल्लाह ने हराम की है, हराम करता चीज़ तू, और वो तेरी अपनी फिक्र इतनी करे कि तू सोया है, तेरे नींद की हालत में तुझ पर अटैक हो जाएगा, गलत तो मर जाएगा। तेरी हिफाजत के लिए वो बंदा सोया नहीं है, जैसी माँ अपने बच्चों के खातिर सोती नहीं है, तेरा पैदा करने वाला सोया नहीं, तेरी फिक्र के अंदर में ये निज़ाम किया हुआ है। अलग अलग मखलूक को बिच्छू पानी से पार हो रहा है, कछुआ उसके लिए कश्ती का काम कर रहा है, ये सब मुहय्यरुल उमूर चीज़ें हैं, ये महज तेरे लिए हुए हैं, तू भी इन चीज़ों से। फिर अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी, टर्निंग पॉइंट था, और ये तौबा दिला करके अल्लाह से माफ़ी तलाश करके अच्छी ज़िंदगी। अल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنے مشفق ہیں کہ میرے آپ کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز کیا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پیچھے تھی. معمولی پتھر آ کے لگ گیا اور یہ آنکھ بند ہو گئی تو اچھا نہیں تو ابھی آنکھ پھوٹتی تھی. آنکھ کیسے پھوٹنے سے بچی؟ یہ ملائکہ حفظہ ہے جو میری آپ کی نگرانی پر ہے, حفاظت ہے. اس لیے کہا ہے کہ تنہائی کے اندر میں بھی بندہ اپنے کپڑوں کو نہ اتارے تو ان فرشتوں کو تکلیف. استنجا کے لیے پابندی ہے, کپڑے اتارے بغیر ہم استنجا کر نہیں سکتے. ان استنجا کے لیے بھی ہم کو ادب سکھلایا کہ جب تک زمین سے قریب نہیں ہوں گے اپنے کپڑوں کو نہیں اٹھائیں گے. یہ ادب سکھلایا. تو ملائکہ حفظہ ہمارے ساتھ میں ہیں, نورانی فرشتے ہیں, ان کی عزت کا خیال ستائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیزیں ہم کو بتائی ہے, حقوق بھی بتائے سب کی, کسی کا حق نہ مانے. اللہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. کیا صاحب اپنے ہی سفر میں تھے, ایک ساتھی سو گیا تو اس کی رسی چپکے سے چھپا لی. رسی چھپا لی. وہ جب بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا کہ سفر کے دوران اس کی ضرورت مجھ کو رہتی ہے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ راوی, ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4996 کی. انہوں کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سفر تھا. فنام رجل منهم, ایک بندہ سو گیا. فانطلق بعض من الحبل معه فاخذه, اس کی رسی ہے. ففزع, جب وہ رسی اس سے چھینی گئی ہے تو گھبرا گیا. وقال رسول اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم پڑا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمسلمین ان يربي مسلم, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گھبراہٹ میں کرے. ایسی روایت عصا کے مطابق لاٹھی. ہم کو یہ جب جیسی روایتیں گزری تو اپنے پڑھنے کے زمانے کی وہ باتیں ہم نے ذرا قلم لگایا بس کہ وہ ساتھی قلم اچھلنے میں جب جیب سے, ارے کیا ہے, احساس ہی نہیں ہے. ایک ایمان والے کو پریشان کر رہے ہیں, مذاق سے لے رہے ہیں. ارے مذاق, ایسی مذاق کے بعد بعض بندے اس کے اندر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو دے. یہ کوئی مذاق ہے؟ کسی کو گدگدی اتنی کھلاؤ جتنے پر ہنسی آئے, اتنا نہیں کہ وہ رونے لگے. ایسی مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کی. ایک صحابی کہتے ہیں میں بازار میں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری آنکھیں بند کی یا گردن کو پیچھے سے پکڑ لیا. میں اشتری هذا الغلام, کون خریدے گا اس غلام کو؟ اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر میں تو اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور ملنے لگ گیا. کون مجھ کو چھوڑو. حالانکہ جی میں ایسا تھا کہ مت چھوڑو, اس لیے کہ محسوس ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر کہتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کو بیچیں گے تو کون خریدے گا, اور خریدے گا تو بھی کیا بھاؤ دے گا, اس کا کوئی بھاؤ نہیں آئے گا. وہ تو مذاق یہ بھی ہو گئی ہے, لیکن اتنی مذاق کہ بندہ پریشان ہو جاتے. ہر چیز اس کے اندر میں ہے. آپ نے گاڑی کی چابی اٹھا لی, گاڑی اس نے یہاں پارک کی تھی, آپ اس کی گاڑی اٹھا کر کے دوسری جگہ پارک کرا رہے ہو, تو یہ سب تکلیفوں کے اندر میں آئے گا. ہر چیز کو اس کے اندر میں آدمی غور کرتا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایسے ہی عبداللہ بن سعید راوی ہے کہ کوئی کسی کے عصے کو نہ چھپائے. عبداللہ بن عمر بلکہ ایک ایمان والا اگر کسی کو گہری نگاہ سے دیکھے تو اس پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے من نظر الی اخیہ نظرۃ یخفیہ اخافہ اللہ یوم القیامہ, کوئی کسی کو تیز نگاہ سے دیکھے کل قیامت میں اللہ اس کو تیز نگاہ سے دیکھے. شعب الایمان کے اندر میں اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اللہ کا رحم ہم پر کتنا ہے اور ہم اللہ کے احکامات کو کتنا پورا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق کو ہمیں اس کو پہچاننے کی اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب